گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت تزکیے کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گناہوں سے کیسے بچا جائے، گناہ کسے کہتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے کیا عذابات آتے ہیں، سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 15 فرامین کے معنی اور مفہوم کے تحت چند خلاصے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جن میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 ایسے اعمال کا ذکر فرمایا جس کے نتیجے میں عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک، مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا، اور دوسری بات تھی کہ امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ امانت کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے چند احادیث کا انتخاب کیا گیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امانت کی حقیقت سے ہمیں واقف کروایا، اور امانت کرنے والے کے لیے اللہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا، امانت ادا کرنے والے کے لیے، اور خیانت کرنے والے کے لیے
دنیاوی اور اخروی نقصان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا۔ گناہوں کے تعلق سے اور اس حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں، ضمناً جو باتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے الحمدللہ آج ہماری 32ویں نشست ہے۔ سابقہ نشست میں وہ حدیث جس میں امانت کا ذکر ہے اور اس حدیث میں ضمناً جو باتیں آ رہی ہیں اس کا بھی خلاصہ آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ سابقہ جو حدیث پڑھی گئی اس کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو 10 نصیحتیں اور 10 وصیتیں فرمائی۔ سب سے پہلی وصیت یہ رہی کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سچ بولنے کی، وعدہ پورا کرنے کی، امانت ادا کرنے کی، خیانت ترک کرنے کی، پڑوسی کی حفاظت کرنے کی، یتیم پر رحم کرنے کی، نرم گفتگو کرنے کی، آپس میں سلام کرنے کی اور تواضع اور عاجزی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک پہنچایا تاکہ جس طریقے سے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں انہوں نے عمل کیا، اللہ کے تمام بندے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وصیت سے واقف ہو جائیں اور سرکار کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ان میں سے چند باتوں کا خلاصہ ہوا، کسی کے تعلق سے ضمناً گفتگو ہوئی اور بعض باتوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، جس میں سابقہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم گفتگو کریں گے پڑوسی کی حفاظت، پڑوسی کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں اور پڑوسی کا حق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ گزشتہ نشست میں ایک حدیث پاک پر ہم نے نشست کا اختتام کیا تھا۔ جو آخری بات تھی، جو آخری حدیث تھی، وہ یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کو علم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو اس کا مجھ پر ایمان نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں اور صاحب مجمع الزوائد نے مجمع الزوائد میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خاص طور سے خیال رکھے، اور جب اسے اس بات کا یقین بھی ہو کہ میرے پڑوس میں رہنے والا معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ جس سے اس کے گھر کی ساری ضرورتیں، اس کے آل اولاد کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خاص طور سے خیال رکھے تاکہ اس کے ایمان کی سلامتی رہے، اس کا ایمان اس کے پاس باقی رہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا رشتہ غلامی باقی رہے۔
اسی طرح اور بھی احادیث ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام سیدنا معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حیدہ، وہ بیان کرتے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ اور یہ صحابہ کرام ہی تھے کہ جو صرف سوال نہیں کرتے تھے بلکہ سوال کرنے کے بعد ویسے ہی عمل کرتے تھے جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جیسے ایک ہوتا ہے کہ سوال کرنا، پوچھ لینا، عمل کرو نہ کرو یہ بات کی بات ہے، دیکھیں گے، مگر وہاں ویسا نہیں تھا۔ وہاں پر جو پوچھتے تھے وہ کرتے بھی تھے، چاہے اس سوال کا تعلق عبادات سے ہو، اطاعات سے ہو، راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہو۔ آج کل تو اگر زکوٰۃ کے مسائل صحیح طور پر بیان کیے جائیں اور کوئی مالدار سن بھی لے، اس کے باوجود اس کے کانوں کے اندر سے وہ بات اس کے دل میں نہیں اترتی، کیونکہ وہ اپنے کان کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کسی مرد کے ذریعے کسی ایسی عورت کو کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یا پھر معاشرے میں ایسے افراد کو کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہو چکے ہیں، اور ان کے سامنے جب زکوٰۃ کی بات کی جائے اور زکوٰۃ کے احکام بیان کیے جائیں تو وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سنی انسنی کر دی تو قیامت کے دن یہ بہانہ رہے گا کہ ہم نے نہیں سنا۔ یہ سارے بہانے دنیا کی حد تک چلنے کے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد، یہ یوں کہہ لے کہ موت کے آنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے دن بھی بندے کا کوئی بہانہ اللہ کی بارگاہ میں چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے دل میں کیا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ تو جب ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارے دل میں کیا ہے، ہم آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں کیا ہے، تو ہمیں پھر گناہوں سے اور غلط اعمال سے اجتناب کرنا اور بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو جس طریقے سے دنیا میں نافرمانی اور غلطیوں کی سزائیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کے لیے سزا مقرر کر رکھی ہے۔ اس سزا کے خوف سے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ تاکہ آخرت اچھی ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جن چیزوں کا سوال کرتے تو صرف سوال نہ ہوتا بلکہ اس کو عمل کرنے کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، صحابہ نے نماز کا پوچھا، زندگی بھر نماز کے حوالے سے نماز پر قائم رہے۔ صحابہ نے زکوٰۃ صدقات کا پوچھا، زندگی بھر اس عمل پر قائم رہے۔ صحابہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے جتنے سوالات کیے، ان تمام سوالات کے جواب ملنے کے بعد صحابہ پوری زندگی اس پر قائم رہے، اور اسی لیے ان کی زندگی کا عمل قیامت تک امت کے لیے نمونہ بن گیا، قیامت تک امت کے لیے آئیڈیل بن گیا کہ تم اس طریقے کی زندگی گزارو جس طریقے کی صحابہ نے حضور کی فرمان کی روشنی میں زندگی گزاری ہے۔ اور صرف صحابہ ہی نہیں تھے کہ حضور سے سوال کرتے اور عمل کرتے، صحابیات کا بھی یہی عالم تھا۔ وہ بھی جب حضور سے کسی قسم کا سوال کرتے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا جواب مل جاتا تو صحابیات بھی ان باتوں پر عمل کرتے، چاہے وہ نفس پر کتنا ہی گرا گزرے، چاہے وہ شیطان کو کتنا ہی برا لگے۔
مگر اس عمل کو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ حضور قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں کوئی ایسا عمل بتا دے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اسی پر قائم رہو۔ وہ صحابی اسی پر قائم رہے اور اپنی ساری زندگی اسی پر قائم رہ کر انہوں نے گزار دی۔ اسی طرح اور بھی کئی صحابہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ازدواجی زندگی کے مسائل پوچھے، معاشرتی زندگی کے مسائل پوچھے، سماجی زندگی کے حوالے سے معلومات حاصل کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کی، اور پھر سرکار کے فرمان کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اور پھر جن کا تعلق اپنی زندگی میں قرآن و حدیث سے رہا، چاہے وہ کسی دور میں رہے، صرف حضور کے دور ہی کی بات نہیں، حضور کے دور کے بعد بھی جن کا تعلق دین سے رہا، اسلام سے رہا، تحفظ شریعت سے رہا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط اور پختہ نسبت رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے بہت زیادہ محبت رہی، ایسے لوگوں نے کبھی بھی اپنے عمل کو کبھی بھی ایسے لوگوں نے بے راہ روی کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ وہ راہ راست پر رہے اور صراط مستقیم پر رہ کر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محققین، مفسرین، اکابرین، جتنے سلف صالحین گزرے ہیں، ان تمام کی زندگی کا جائزہ لے لے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور تو نہ دیکھا ظاہری طور پر، مگر زندگی ایسے ہی گزارتے تھے جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں، اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال ہی نہیں کیا، بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے، پوچھتے تھے اور عمل کرتے تھے، اس لیے کہ معلومات نہ تھی کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جائے، کس کا کیا حق ہے اور کس کے ساتھ میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، علم نہیں تھا۔ اور جب علم آیا تو ایسے بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے ایمان پر استقامت کی وجہ سے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ اس طریقے سے اپنے عمل کے معاملے میں وہ مضبوط ہوئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے چند باتیں بیان فرمائی۔ پہلے حدیث پاک ہم مکمل کریں گے، اس کے بعد مختصر سا ضرورت کے حساب سے خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات حضور نے فرمائی کہ اگر وہ بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہو، اور اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر وہ بدحال ہو تو اس پر ستر کرو، اور اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو تم اس کو مبارکباد دو، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تم اس کی تعزیت کرو، اور اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو کہ اس کے گھر میں آنے والی ہوا رک جائے۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل فرمایا ہے۔ جملہ اس حدیث پاک میں 7 باتیں پڑوسی کے حق کے حوالے سے حضور نے اپنے صحابی سے بیان فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔
یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوسی کے حوالے سے حکم ہے۔ ہم نے تو ایسے واقعات بھی پڑھے ہیں کہ پڑوسی تو دور کی بات ہے، معلوم ہوتا کہ فلاں صاحب بیمار ہے، وہ کتنی بھی دور ہو، سننے والے ان کی عیادت کے لیے جاتے، اور جانے کا مقصد صرف اللہ کے رسول کی تعلیم پر عمل کرنا ہوتا۔ ایسے ہی ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ راستے میں چل رہے تھے، اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا فلاں آدمی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، اس کی مزاج پرسی کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے، فرشتوں نے پوچھا کہ اس سے کوئی تمہارا خاندانی رشتہ ہے، اس سے کوئی تمہارا خاندانی تعلق ہے، کوئی رشتہ داری؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ کوئی تجارتی لین دین اس کے ساتھ چلتا ہے، کوئی کاروبار ہے، کاروباری تعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا کہ تم اسے پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں پہچانتا۔ پوچھا پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ بیمار کی عیادت کرنا یہ عظیم ثواب کا ذریعہ ہے اور عظیم نیکی کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی فرشتوں نے سنا تو ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کی عیادت اللہ کی رضا کی وجہ سے کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہاری اس عمل کو اللہ نے پسند فرما لیا ہے۔ غیر کی عیادت کرنے جاؤ تو یہ ثواب ہے، اپنوں کی عیادت کرو تو کتنا ثواب ہوگا۔ آج پڑوسی کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، اسے پوچھنے کا وقت ہی ہمارے پاس میں نہیں۔ پڑوسی تو دور کی بات ہے، اگر اپنے بیمار ہوتے ہیں تو اپنوں کے پاس میں وقت نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ کتنا بیمار ہے، کیا بیماری آ چکی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بیماری بڑی ہو، بیماری زیادہ ہو، بلکہ اگر کسی کو بخار بھی آ جائے تو آپ اس کو پوچھیں، اس کے بارے میں سوال کریں، اس سے اگر آپ ملاقات کر سکتے ہیں تو آپ اس سے ملاقات کریں، اور اس کی جو بیماری ہے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفا کے لیے اس کے سامنے دعا کریں، تاکہ وہ بندہ خوش ہو، اور خوش ہو کر اس کی زبان سے بھی آپ کے لیے دعا نکلے۔ تو جس طریقے سے مسافر کی دعا مقیم حضرات کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح بیمار کی دعا صحت مند افراد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ بیماری گناہوں سے دوری کا ذریعہ بنتی ہے، بیماری گناہوں کے بخشوانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیمار انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اس کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ پہلا حق پڑوسی کا یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو آپ اسے پوچھیں، نہیں معلوم اسے کیا کیا ضرورت ہے، اور اگر سب کچھ اس کے پاس میں ہے، ظاہری طور پر سارے اسباب اس کے پاس میں ہیں، پھر بھی آپ کا جانا اس کے لیے تسلی کا سبب بنے گا، اور آپ کا جانا اس کے لیے خوشی کا سبب بنے گا۔ آج پڑوسی تو بیمار دور کی بات ہے، اپنے بھی بیمار ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں اور پوچھیں کہ کیا حال ہے اور کس حال سے گزر رہے ہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کو خبر نہ ہو، اگر آپ کو اطلاع نہ ہو تو آپ اس سے بری ہیں، مگر اطلاع ہونے کے باوجود اس کو نظر انداز کرنا، اطلاع ہونے کے باوجود اس سے دوری اختیار کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہے۔
اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کی خبر گیری ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پڑوسی سے ملاقات کرنا یہ تعلقات کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پڑوسی سے پوچھ لیا تو یہ پڑوسی سے پوچھنا اس کی طبیعت میں بہت زیادہ سدھار کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے جب کبھی پتا چلے کہ پڑوسی بیمار ہے تو وقت نکال کر اس کی صحت دریافت کریں، اور پڑوسی سے زیادہ حق ہمارے اپنے رشتہ داروں کا ہے، ہمارے اپنے قریبی لوگوں کا ہے، کہ اگر ان میں بھی کوئی بیمار ہے اور آپ کو پتا چلے تو آپ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ان کی تیمارداری کر لیں، کیونکہ آپ نے اگر ان کو پوچھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسند آیا تو ممکن ہے کہ یہ عمل سارے گناہوں کی گناہ صغیرہ کی معافی کا سبب بن جائے۔ تو پہلا حق یہ رہا کہ پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ دوسرا، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہو۔ ظاہری طور پر آپ کی اس سے کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو، اس کی آپ سے کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو، مگر یہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خوشی میں تو ہر کوئی شریک ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں شادی بیاہ میں 1000 کو دعوت دو تو 1200 آتے ہیں، اور وہی غم کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر آپ اپنے خاندان والوں کو برابر اس میں نہیں دیکھ پائیں گے، چہ جائے کہ کوئی دوسرا اس میں شریک ہو۔ انسان کس قدر بھی دوسروں سے دشمنی رکھ لے، پڑوسی سے کتنے ہی تعلقات کیوں نہ خراب ہوں، وہ آپ کو پسند کرتا ہو نہ پسند کرتا ہو، مگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ پڑوسی ہونے کے ناطے آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کے گھر والوں کو تسلی دیں، اس کی تعزیت کریں، گھر والوں کے سامنے اس کے انتقال پر افسوس کا اظہار کریں، ان کے دل کو بہلانے کی کوشش کریں، ان کے دل سے اس غم کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کا بیٹا چلا گیا تو آپ افسوس کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے عطا کر دے، اس کا نعم البدل تجھے عطا کر دے۔ غرض کہ آپ جتنی دعائیں اسے دیں گے، وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان صرف دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، اور جس کے گھر میں جنازہ ہوتا ہے سامنے والا سب سے یہی کہتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ زیارت کرنی ہے پیسہ دو، چہلم کرنا ہے پیسہ دو، میت کے لیے کچھ پیسہ دے دو، وہ یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ صرف اتنا کہے گا کہ میرے گھر والوں کے لیے جن کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے دعا کرو۔ وہ دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے اور ہر کسی سے دعا کے لیے کہتا ہے۔ تو جب آپ اس کے کہنے پر یا نہ کہنے پر اس کے لیے دعا کریں گے تو یہ دعا کرنا اس کے لیے خوشی کا سبب بنے گا، اور ممکن ہے کہ آپ کے تعلق سے جو اس کے دل میں خلش ہے وہ ساری خلش دور ہو جائے گی۔ دل میں جو نفرت ہے وہ ساری نفرت دور ہو جائے گی، اور یہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب بندہ اپنا دل بڑا کر کے خود کو تکلیف دینے والے پڑوسی کے غم میں شریک ہو۔ یہ حق ہے ایک پڑوسی کا ایک پڑوسی پر۔ باتیں تو بہت ہیں، اگر تفصیل میں اگر بیان کریں گے تو کافی وقت اور کافی نشستیں اس حوالے سے ہو سکتی ہیں۔ تیسری بات حضور نے بیان فرمائی، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو۔ اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک انسان ہوتا ہے کہ جس کو آپ دیتے ہیں اور دینے کے بعد وہ واپس نہیں کرتا، باوجود کہ اس کے پاس میں استطاعت ہے، دینے کی طاقت اس کے پاس میں ہے، اس کے باوجود وہ نہیں دیتا۔ تو اب اگر ایسا شخص دوسری مرتبہ مانگنے آئے اور آپ کا دل بہت بڑا ہے تو آپ دے دو، اور اگر نہیں تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ آپ سے لے کر وقت پر آپ کو پیسہ واپس نہیں کیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو پڑوسی آپ سے قرض مانگتا ہے
تو اس کا ہمیں اسٹیٹس دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں. کیا واقعی اس کو ضرورت ہے یا پھر اس قرض کو لے کر وہ شوق اپنے پورے کر رہا ہے. بہت سارے ہوتے ہیں جو قرض لے کر شوق پورے کرتے ہیں. معاذ اللہ اب شوق کی بات میں نے کہہ دی ہے تو آپ کے ذہن و خیال میں آ گیا ہوگا. شوق ایسا شوق کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ویسا شوق کرتے. شادی بیاہ کا موقع ہے، گھر میں لوگوں سے قرض لیتے ہیں اور وہ قرض کا پیسہ عجیب و غریب رسومات پر خرچ ہوتا ہے. بعض لوگ بینڈ باجوں پر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ ناچ گانوں پر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور بعض لوگ حد سے زیادہ کھلانے کرنے پر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ قرض لے کر یہ سب کرنے کا حکم نہیں ہے. ناجائز حرام چیزیں تو ایک طرف ہیں، جتنی ہماری استطاعت ہے اتنی ہی استطاعت کے حوالے سے اتنا ہی کام ہمیں کرنا ہے. قرض لے کر ہمیں کام نہیں کرنا. بڑا پیارا واقعہ یاد آتا ہے، حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی بیٹیوں نے آ کر آپ سے کہا کہ ابا جان، امیر المومنین تھے، وہ خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور بڑا پیارا دور آپ کا گزرا ہے، اور اس دور کے کئی واقعات ہمارے ذہن و خیال میں، مگر اس طرف جانا نہیں ہے. جو ہمارے موضوع سے جو متعلقہ ہے وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ بیٹیوں نے آ کر کہا، عید کا موقع ہے ابا جان، آپ کچھ سال ہو گیا کہ عید کے موقع پر بھی آپ نے ہمارے لیے کپڑے نہیں بنوائے، اس سال تو ہمارے لیے کپڑے بنوا دو، کیونکہ وزیر کی بیٹیاں ہر سال نیا نیا لباس پہنتی ہیں اور ہم باوجود خلیفۃ المسلمین کی بیٹیاں ہونے کے ہمارے پاس میں وہ ساری چیزیں میسر نہیں آتی. انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کہ بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمتیں تمہیں عطا کرے گا. مگر بچیاں تھیں، انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے بیت المال کا جن کے ہاتھ میں بیت المال کا نظم تھا، انتظام تھا، اس کو آپ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ اس بار میری تنخواہ سے کچھ زیادہ رقم دے دو تاکہ اپنی بیٹیوں کے لیے میں عید کا انتظام کر سکوں، عید کے کپڑوں کا انتظام کر سکوں، اور مجھے اتنا قرض بیت المال سے دے دو اور میں اتنے مہینے میں تمہیں یہ قرض واپس کر دوں گا. تو وہ بھی بڑا امین اور بڑا امانت دار انسان تھا اور بڑا ذہین اور بہت زیادہ علم رکھنے والا انسان تھا. اس نے کہا، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، آپ جو چاہتے ہیں وہ تو میں دے دوں گا، مگر جتنے مہینے میں آپ واپس کرنا چاہتے ہیں کیا اتنے مہینے آپ زندہ رہیں گے؟ اس کی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ اتنا سننا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور انہوں نے اپنے مطالبے کو منع کر دیا اور کہہ دیا کہ مجھے اب قرض کی ضرورت نہیں ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرض لے کر ہم اپنے مطالبات اور اپنی خواہشات کو تو پورا کر لیتے ہیں. اگر آپ کا پڑوسی آپ سے قرض مانگتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیا واقعی وہ ضرورت مند ہے یا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ سے قرض لے رہا ہے. اب ممکن ہے کہ شوق کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں اپنے گھر میں لا لے کہ جس سے جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اور وہ آپ سے پیسہ لے کر وہ چیزیں لا لے، پھر جب وہ لا لے تب آپ کو تکلیف ہو کہ میرے پیسوں سے یہ چیزیں اس نے خریدی. ہاں، اگر حقیقت میں وہ ضرورت مند ہے اور اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ صبر کر سکتے ہیں، تو ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیں. قرض حسنہ، سود پر پیسہ نہ دیں.
آج کل تو مزاج بن چکا ہے، خواتین بھی آج سود کا کاروبار کر رہی ہیں، انٹرسٹ کا کاروبار. آپ سے 1000 روپے مانگے، ہاں بھائی دے دیں گے، میرے پاس میں نہیں ہے، میں کسی سے دلا دیتی ہوں، مگر اسے 1100 دینے پڑیں گے. اپنے پاس سے ہی دیتے ہیں اور پھر اس کا ایکسٹرا اس میں اضافہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں. سود کا کاروبار. پڑوسی کو ضرورت ہے، اس کے گھر میں اناج نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، مگر اس کے مطالبات کو تو پورا کیا جاتا ہے. انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں اضافہ چاہیے، ہم آپ کو دے دیں گے. اب وہ مجبور ہے، مجبوری کی خاطر وہ لے رہا ہے. کسی کا کاروبار چل رہا تھا، اچانک اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا. کوئی بنڈی ڈھکیل رہا تھا، کسی کا کوئی رکشہ چلا رہا تھا، کوئی بنڈی پر کچھ سامان رکھ کر بیچتا تھا، سامان چوری ہو گیا. اب اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پھر سے سامان خرید سکے، اور آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں. آپ سے اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو آپ اس سے اضافہ نہ مانگے، بلکہ اس یقین کے ساتھ دے دیں کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں اسے میں نے قرض دے دیا، تو بندہ تو کچھ نہیں دے سکتا، میرا مولا اس میں بہت زیادہ اضافہ کر کے مجھے واپس کرے گا. اس یقین کے ساتھ میں بندے کو دینا چاہیے. اور اس کی جو جائز ضرورتوں کے لیے وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، تو اس مطالبے کو اس کی جائز ضرورتوں کے حوالے سے آپ کو پورا کرنا، یہ آپ کا حق ہے، اس کا حق ہے آپ کے اوپر، اور آپ کے لیے یہ چیز ضروری ہے. یہ میرا کام پیغام پہنچانا ہے قرآن و حدیث اور واقعات کی روشنی میں. میں کسی پر زبردستی نہیں کر رہا ہوں، کسی پر زور نہیں کر رہا ہوں، کسی کو مجبور نہیں کر رہا ہوں. یہ بات اگر سن کر عمل کا جذبہ پیدا ہو تو یہ ہماری بخشش کے لیے یہ چیزیں کافی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تیسری بات کہ اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو. اور چوتھی بات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بدحال ہو تو اس پر ستر کرو. یعنی اس سے مراد ہے کہ اگر اس شخص کے حالات صحیح نہیں ہے تو اپنی طرف سے کوشش کر کے اس خراب حالات کو ڈھانپنے کی کوشش کرو. ستر کے معنی ڈھانپنے کے ہوتے ہیں، چھپانے کے ہوتے ہیں. یعنی اگر اس کے حالات خراب ہیں، معاشی طور پر کمزور ہے، لباس اس کے پاس میں صحیح نہیں ہے، گھر میں برتن صحیح نہیں ہے، گھر میں اناج صحیح نہیں ہے، اور بہت زیادہ برے حالات سے گزر رہا ہے، تو ان حالات کا چرچا لوگوں کے سامنے نہ کرو. ہاں جن کے سامنے کر رہے ہو، اگر وہ ان کی کچھ مدد کرنے کے لائق ہے اور کر سکتا ہے تو پھر اس کے سامنے اس کے حالات کا ذکر کرو. اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کسی کے سامنے نام ظاہر نہ کر کے آپ اپنی ذمہ داری پر لوگوں سے اس کے لیے رقم جمع کریں اور امانت کے ساتھ اس رقم کو اس کے حوالے کر دیں، اگر یہ آپ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ نہیں مجھے دیکھنا ہی ہے کہ تم کسے دینا چاہتے ہو اور تم کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، تو اب اگر وہ شخص کسی کے سامنے بات کرتا ہے اور کوئی دیکھنا چاہتا ہے، تو جو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ میں دیکھ کر ہی دوں گا، تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی بدحالی کا ذکر اور اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرو، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کر دو. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال، کہ جس نے کسی مسلمان کو چھپا دیا، اس کے عمل کو، اس کی بدحالی کو چھپا دیا، یا کسی مسلمان کے عیب کو چھپا دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو اور اس کے گناہوں کو چھپا دے گا. تو کوئی اگر بدحال ہے، کوئی اگر پریشان نظر آتا ہے، کوئی اگر تکلیف میں نظر آتا ہے، تو آپ اس کی تکلیف میں اس کی مدد کرو، اور اس حالت میں اور اس کیفیت کے ساتھ مدد کرو کہ سامنے والے کی مدد بھی ہو جائے اور اسے یہ نہ لگے کہ میری مدد کرنے والا مجھے تکلیف دے رہا ہے یا مجھ پر احسان کر رہا ہے. پانچویں بات میرے آقا نے بیان فرمائی کہ اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو. یعنی کوئی خوشخبری اس کے پاس آ جائے تجارت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے،
یا پھر زمین و جائیداد کے حوالے سے یا پھر کسی بھی حوالے سے اسے کوئی بھی خوشی ملے تو آپ اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ. یہ اور بات ہے کہ وہ آپ کو اپنی خوشی میں شریک نہ کرے تو آپ کم سے کم اسے مبارکباد دے دو. کسی کے گھر میں شادی ہے، اس نے آپ کو رقعہ نہیں دیا تو اب غصے میں نہیں آنا کہ مجھے رقعہ نہیں دیا، بھول گیا ہوگا. اور جب ملے تو آپ اسے مبارکباد دے دو، یہ آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق پورا کر دو. اس نے نہیں دیا، یہ اس کا اپنا مزاج تھا، آپ نے مبارکباد دے دی، یہ آپ کا اپنا عمل تھا. کوئی بھی خوشی ہو، اس کے بچے پاس ہو جائیں، آپ کے بچے ناکام ہو جائیں، اس کے بچے پاس ہو جائیں، تو آپ کو چڑنا اور غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہو گئے میرے نہ ہوئے. ایسا نہیں، بلکہ اس کے بچوں کے کامیابی پر آپ مبارکباد دو. ممکن ہے کہ آپ کی مبارکباد اس کی زبان سے دعا کا سبب بن جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے، اور ممکن ہے کہ اس کی دعا کی وجہ سے آپ کے بچے بھی کامیاب ہو جائیں. تو کسی قسم کی خوشی اس کے پاس ہو، اس کو مبارکباد دو. عورتوں سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں، اگر کسی کے گھر میں کسی کا شوہر یا کسی کا باپ سونا لا کر دے، چاندی لا کر دے، کوئی برتن لا کر دے، کوئی سامان لا کر دے، کسی کے بچے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کھلونے یہ وہ لا کر دے، تو اس میں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نے اس حوالے سے حسد کیا، جلن ہمارے اندر پیدا ہوئی، جلس فیل کیا، تو یاد رکھنا اس جلس فیل کرنے کی وجہ سے ہمیں وہ چیز ملنے والی نہیں ہے، الٹا ہمارے لیے یہ عمل اور یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے مبارکباد دے دو جس کو بھی کوئی خوشی میں دیکھو. اب آپ اندازہ کر لیجئے کیا کیا خوشیاں پڑوسی کو ہوتی ہیں، اس حوالے سے ان کو مبارکباد دے دیں. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، یعنی اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف والی بات ہو جائے، کوئی مصیبت والی بات ہو جائے، بیماری آ جائے یا کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی حادثہ چھوٹا بڑا جو کچھ اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اسے مار لگ جائے، پڑوسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، یا اس کی گاڑی گم ہو جائے، یا اس کی سواری کھو جائے، اس کا سامان کھو جائے، اس کے گھر میں چوری ہو جائے، تو خوش نہ ہو بلکہ تعزیت کرو، اس کے غم میں برابر کے شریک رہو، اور پھر دعائیں کرو کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کھوئی ہوئی چیز کو اور تمہارے گم شدہ مال کو تمہیں واپس کر دے. اور جب بندہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تو اس کی دعا سے نوازتا ہی ہے اور اپنے فضل سے دعا کرنے والے کو بھی نوازتا. اگر یقین نہ آئے تو ایک بار کر کے دیکھ لو، اطمینان نہیں ہے میری باتوں سے تو ایک بار کر کے دیکھ لو، دیکھو کتنا اطمینان آپ کو نصیب ہوتا ہے. اس کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات بیان فرمائی، اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے. یہ بہت بڑا حق ہے. کسی غریب کی عمارت سے اپنی عمارت کو بلند نہ کرو. اگر بلند بھی کرتے ہو تو تھوڑا سا راستہ چھوڑ دو تاکہ اس کے گھر میں ہوا آنا شروع، اس کے گھر میں ہوا نہ رکے، اس کے گھر میں روشنی نہ رکے. مگر آج بڑا الٹا مزاج بن چکا ہے کہ اپنی زمین تو اپنی زمین ہے، سرکاری زمین بھی کھا جاتے ہیں اور غیروں کی زمین پر بھی نظر ہوتی ہے کہ تھوڑا بڑھا دیں اور تھوڑا بڑھا کر ہم اپنے گھر کو بڑا کر لیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی ایک اینچ بھی ناجائز قبضہ کرتا ہے، کل بروز قیامت اسے جنت نصیب نہ ہوگی. یہ فرامین ہے، اسے جنت نصیب نہ ہوگی. تو لہٰذا جو چیز اپنی ہے وہ اپنی باقی رکھتے ہوئے دوسروں کا حق بھی اس میں ضائع نہ ہو، ایسا عمل کرو. ہاں اگر کسی کا مکان بالکل پیک بنا ہوا ہے تو آپ اپنے مکان کو بھی پیک بنا دیں. اگر کسی نے روشنی کے لیے، ہوا کے لیے جالی رکھی ہوئی ہے تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ اس راستے کو بند نہ کرو. یہ میری بات نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے یہ ایک ہی حدیث تھی جو آج کی نشست اس میں مکمل ہوئی. اور بھی پڑوسی کے حقوق ہیں، احادیث ہیں، واقعات ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے اگلی نشست میں بھی ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم